بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1879 ہے اور آج سورۃ الشورى کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 52 اور 53، 52 and 53۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، اوحینا، ہم نے وحی کی، الیکا، آپ کی طرف، روحن، ایک روح کی، من امرنا، اپنے حکم سے، ما کنتا، نہیں تھے آپ، تدری، جانتے، مل کتاب، کیا ہے کتاب، ولل ایمان، اور نہ ہی ایمان، ولیکن، اور لیکن، جعلناہ، اور ہم نے بنا دیا اس کو، نورن، نور، نہدی، ہم ہدایت کرتے ہیں بھی اس کے ذریعے سے، من نشاء، جس کو ہم چاہتے ہیں، من عبادنا، اپنے بندوں میں سے، وَإِنَّكَ، اور بلا شبہ آپ، لتہدی، البتہ رہنمائی کرتے ہیں، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف، صراط اللہ، اللہ کے راستے کی، الذی لہو، وہ کہ جس کے لیے ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہیں، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہیں، الا، آگاہ رہو، الی اللہ، اللہ ہی کی طرف، تصیر الامور، لوٹتے ہیں سب معاملات۔ ترجمہ یوں ہے، اور اسی طرح ہم نے تمہارے پاس اپنے حکم سے ایک روح بطور وحی نازل کی ہے، تمہیں اس سے پہلے نہ یہ معلوم تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور نہ کہ ایمان کیا ہے، لیکن ہم نے اس قرآن کو ایک نور بنایا ہے جس کے ذریعے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ تم لوگوں کو وہ سیدھا راستہ دکھا رہے ہو جو اللہ کا راستہ ہے، وہ اللہ جس کی ملکیت میں وہ سب کچھ ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور وہ سب کچھ جو زمین میں ہیں۔ یاد رکھو کہ سارے معاملات آخرکار اللہ ہی کی طرف لوٹیں گے۔ ان 2 آیتوں میں 8 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، اسی طرح ہم نے تمہارے پاس اپنے حکم سے ایک روح بطور وحی نازل کی ہے۔ دوسری بات، تمہیں اس سے پہلے نہ یہ معلوم تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور نہ یہ کہ ایمان کیا ہے۔ تیسری بات، لیکن ہم نے اس قرآن کو ایک نور بنا دیا ہے۔ چوتھی بات، اس کے ذریعے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ پانچویں بات، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ تم لوگوں کو سیدھا راستہ دکھا رہا ہے۔ چھٹی بات، وہ سیدھا راستہ جو کہ اللہ کا ہے۔ ساتویں بات، وہ اللہ جس کی ملکیت میں وہ سب کچھ ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ آٹھویں بات، یاد رکھو کہ سارے معاملات آخرکار اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ بزرگان محترم، وحی کی قسم بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کے درمیان جو وحی کی مشابہت ہے اسے بیان فرما رہے ہیں کہ انہی طریقوں کے ذریعے ہم نے آپ کے پاس اپنی طرف سے ایک روح یعنی قرآن کریم نازل کیا ہے جو کہ ہمارے حکم سے ہی سے نازل ہوتی ہے۔ یہاں پر قرآن کریم کو روح کہا گیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح موت کے بعد بدن میں روح آ جانے سے انسان زندہ ہو جاتا ہے، اسی طرح اگر جہالت اور گمراہی کے بعد انسان کے اندر ہدایت سرایت کر جاتی ہے تو وہ بھی جسمانی مردہ ہونے کے باوجود کے بعد دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے، اور یہ قرآن ہی ہے جس کے ذریعے انسان کو ہدایت ملتی ہے۔ اس لحاظ سے یہاں قرآن کریم کو روح کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے نبی، اس قرآن کو نازل کرنے سے پہلے آپ کی حالت تھی کہ آپ کو یہ پتہ نہیں تھا کہ کتاب اور قرآن کیا ہوتی ہے، اور نہ ہی معلوم تھا کہ ایمان کسے کہتے ہیں اور شریعت کو کیا ہوتی ہے اور شریعت کے اصول احکام کیا ہوتے ہیں۔ ان سب چیزوں سے آپ بے فکر تھے، لیکن اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنی وحی کے لیے چن لیا تو پھر دھیرے دھیرے آپ کو سب چیزیں معلوم ہونے لگیں۔ امام قرطبی علیہ الرحمہ نے یہاں ولل ایمان کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہاں پر ایمان سے مراد ایمان باللہ نہیں ہے، بلکہ ایمان سے مراد ایمان کے اصول اور شریعت اور اس کے فرائض و احکام ہے۔
تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی عطا ہے کہ جو جو اس نے آپ کو سکھایا اور بتلایا آپ کو وہ معلوم ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہیں، اس لیے کہ اگر آپ عالم الغیب ہوتے تو آپ کو پہلے ہی سے ان سب چیزوں کا پتہ ہو جانا چاہیے تھا، مگر یہاں قرآن میں تو صاف صاف کہا جا رہا ہے کہ آپ کو جو کچھ معلوم نہیں تھا اور جو کچھ آپ کو معلوم ہوا ہے وہ سب ہم نے آپ کو سکھایا ہے۔ تو کسی کے بتلانے کی وجہ سے اگر کسی کو کچھ معلوم ہوا ہے تو اسے عالم الغیب نہیں کہتے، عالم الغیب تو اللہ ہی ہے کہ اسے سب کچھ معلوم ہے اور کسی نے اس کو نہیں بتلایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کتاب کو ایک نور بنا کر بھیجا ہے، جس نور کے ذریعے ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہے ہدایت کا راستہ دکھلاتے ہیں، اس اعتبار سے کہ ہم اسے اس کے دل میں اس قرآن کی فہم اور سمجھ عطا کرتے ہیں، پھر وہ اسے سمجھ کر اس میں غور و فکر کر کے ہدایت کے راستے پر آ جاتا ہے۔ اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہدایت بھی ہم ہی دیتے ہیں، اے نبی آپ کسی کو ہمارے حکم کے بغیر ہدایت نہیں دے سکتے، جب تک ہم نہ چاہیں کوئی ہدایت پر نہیں آ سکتا۔ ہاں البتہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ان کے سامنے اس ہدایت والے راستے کو کھول کھول کر بیان کر دیں اور انہیں اس راستے کے بارے میں سمجھا دیں اور اس راستے کی جانب لوگوں کی رہنمائی کر دیں، مگر آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ اسے یہ بھی معلوم ہوا کہ قادر مطلق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، مگر کسی بندے میں استطاعت نہیں کہ وہ جو چاہے کرے۔ آخر میں سیدھے راستے کی تعریف فرما رہے ہیں کہ سیدھا راستہ وہ راستہ ہے جو اللہ تک جاتا ہے، اور اللہ وہ ہے جس کی ملکیت میں یہ آسمان بھی ہے اور زمین بھی، یہ چاند بھی، یہ سورج بھی، یہ ہوا بھی، یہ پانی بھی، یہ انسان بھی، وہ جنات بھی، یہ شیطان بھی، وہ جانور بھی، یہ آگ، ہوا اور مٹی اور پانی بھی۔ الغرض ساری کائنات ہی اسی کے قبضے قدرت میں ہے، تو جو کوئی اس راستے پر چل کر اس بادشاہ کی جانب پہنچ جائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ سب کو آخرکار اسی رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے، وہ چاہے یا نہ چاہے، مگر جو اس سیدھے راستے پر چل کر اس کے پاس پہنچے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جو ادھر ادھر بھٹکتے بھٹکتے ہوئے اس کے پاس آئے گا تو وہ ناکام ہوگا۔ کامیاب کو اس کا انعام ملے گا اور ناکام کو اس کی سزا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کامیاب افراد کی فہرست میں شامل فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔